بزرگوں، جب بھی میلاد میں جلسے میں آؤ تو اس نیت سے آؤ کہ ہمیں کو کچھ سننا ہے اور سن کر اس پر عمل کرنا ہے۔ بڑے بڑے کانفرنس کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو مفتی صاحب آ کر یہاں بیان کریں گے اس کے زیادہ مسجد کے امام آپ کو اچھی طرح سے اس طرح سے سمجھا دیں گے کہ آپ کے سینے میں فوراً وہ بات اتر جائے۔ لیکن آج کا ماحول کیا ہے؟ علماء سے لوگ بغض رکھتے ہیں۔ کیا فائدہ بھائی؟ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور اسی کے بارے میں بغض رکھو گے تو آپ کی نماز ہوگی نہیں، بیکار ہے۔ امام کو کبھی نوکر مت سمجھو، امام کو بادشاہ سمجھو، امام کو بادشاہ سمجھو۔ اگر نوکر سمجھو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ سمجھتے ہو آج کچھ لوگوں کا حال کیا ہے؟ علماء سے بغض بھی رکھتے ہیں، سامنے آئے السلام علیکم امام صاحب، اور بغض بھی رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، دل کے اندر جو ہمارا آنا کا کتا ہے وہ کیسے نکلے گا؟ آنا کا کتا مطلب کیا؟ تکبر، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ دولت مقدر کی بات ہے۔ علم حاصل کیے مفتی صاحب تب جا کر مفتی امام ظفر صاحب بنے، ورنہ صرف ظفر صاحب کہتے ہیں۔ یہ ہمارے بھاؤ صاحب یہ پہلے قاری بنے تب یہ مقام ملا۔ یہ طاہر القادری صاحب یہ پہلے عالم بنے، اس کے بعد جا کر یہ مقام ملا۔ تو میرے دوست بزرگوں، کسی بھی عالم کو اسے مقام نہیں ملتا، وہ نبی کے وارث ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ پہلے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی پھیلنا پڑتا ہے، وہ چاول کھانا پڑتا جو کبھی گلتا بھی نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں؟ اچھا، دل کے اندر آنا کا کتا پالیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایک شخص کو عالم سے بہت بزرگ تھا۔ ایک امام صاحب آئے، اس کو کوئی بھی امام آئے مسجد میں حضرت، ان کا کام یہی تھا کہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر لگانا، اس کے پیچھے پڑھنا ہے۔ تو ایک عالم صاحب آ گئے مسجد میں، تو آ گئے، آنے کے بعد عرض کرنے لگے وہ شخص، امام صاحب ہمارے کنویں میں کتا پڑ گیا ہے، اس کا مسئلہ بتا دیجیے۔ ہمارے کنویں میں کتا گر گیا ہے، اس کا مسئلہ بتا۔ تو امام صاحب جلدی بازی میں تھے، امام صاحب نے کہا کتے کو نکال کے پھینک دو اور کنویں کا سارا پانی پھینک دو، اس کے بعد جو پانی نکل آئے گا پاک ہو جائے گا۔ مگر دیکھو، آنا کا کتا اگر پالو گے تو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ دل میں اگر بغض کا کتا رکھو گے تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ سمجھتے ہیں؟ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو دل سے بغض، آنا کا کتا نکال کے پھینک دیجیے۔ اب اس بندے نے کیا کیا؟ کتے کو تو نکال کے پھینک دیا، کنویں کا پانی بھی نکال کے پھینک دیا، مگر کتے کے جسم میں جو بال تھے سارا کا سارا بال وہاں رہ گیا۔ کتے کے جسم میں جو بال تھے سارا کا سارا وہاں رکھ دیا، اور کیا کیا؟ ایک گلاس پانی اور اس میں بال کتے کا لیا۔ کہا پہلے تو امام صاحب کو ہی پلاؤں گا، کیونکہ امام صاحب نے ہم کو یہ مسئلہ بتایا کہ کتے کو نکال کے پھینک دو اور پورا پانی نکال دو، اس کے بعد پانی پاک ہو جائے گا۔ سمجھتے نا؟ دھیان ہے نا؟ دھیان ہے نا؟ میری بات کو توجہ سے سنیے گا۔ مگر جو آنا کا کتا دل میں پالے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ بغض کا کتا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ دل کی گندگی کبھی اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت، دل کی گندگی اگر دور کرنا چاہتے ہیں قرآن کی تلاوت، دل کی گندگی دور کرنا چاہتے ہیں اسے قاری قرآن سے قرآن سنیے، تب دل کی گندگی دور ہوگی۔ تو وہ بندہ کیا ہوا؟ ایک گلاس پانی لیا اور کتے کا بال اس میں بھر دیا۔ کہا امام صاحب آپ نے تو بتائے تھے کہ کتے کو نکال کے پھینک دیجیے، ہم نے کتے کو بھی نکال کے پھینک دیا، پورے کنویں کا پانی بھی نکال کے پھینک دیا، لیجیے یہ پانی پہلے آپ پی لیجیے، اس کے بعد ہم پیئیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں آنا کا کتا، بغض کا کتا۔ سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب اس کتے کے ساتھ ساتھ بھائی بال وغیرہ سب کو پھینکنا پڑے گا نا، مگر امام کا بدلہ لینا تھا، اس کو امام سے بغض تھا، ورنہ امام صاحب نے کہا بھائی کتے کو نکال کر، یعنی کہ کتے کے اندر جتنے بال ہوتے سب کو نکال کے پھینک دیجیے، اس کے بعد پورے کنویں کا پانی نکال کے پھینک دیجیے، اس کے بعد جو نیا پانی نکلے گا پاک ہو جائے گا۔ ہاں، مگر اس نے کیا کہا؟ کتے کے بال کو رکھ دیا۔ تو اسی طرح سے آج کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، علماء سے بہت محبت کرتے ہیں، امام صاحب السلام علیکم، آئیے چائے پی لیجیے، مگر اس کے اندر آنا کا کتا جو ہے بسا ہوا ہے، بغض کا کتا بسا ہوا ہے۔ کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ تقریر کے دوران، میں ایک جگہ امامت کر رہا تھا 9 سال سے، ایک شخص تھا اس کا نام بصر الدین تھا، وہ دیوبندی کے یہاں شادی کیا تھا، میری تقریر سے اس کو جلن ہوتی تھی کیونکہ میں سنی دیوبندی بہت کرتا تھا اور وہ علاقہ دیوبندیوں کا تھا۔ تو میں نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور میں نے یہ بھی بیان کیا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے جب وہ بندہ اگر جہنم میں پہنچ گیا
تو جہنمیوں کے شرمگاہ سے جو پیپ نکلے گا وہی بدبودار پیپ اس بندے کو کھلایا جائے گا جو جان سلامت ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا. جیسے ہی میری یہ بیان تھی اس کو مرچ لگتی کیونکہ وہ روزہ بھی نہیں رکھتا اور دیوبندی کے گھر شادی بھی کیا تھا. سمجھتے ہیں نا؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، اگر امام صاحب حق بات بولے تو سب کو نہیں تو کسی کو چبھے گی. کیوں کہ اگر ہم کہتے ہیں بھائی چوری کرنا منع ہے تو جو چور ہے وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ مجھے کو کہا، نہیں لینا چاہیے، غلط بات ہے. کوئی چغل خور ہے، اگر امام صاحب نے بیان میں کہہ دیا بھائی چغلی نہیں کرنا چاہیے، اب وہ بندہ سوچتا ہے ارے امام صاحب کو کسی نے خبر کر دی، امام صاحب کو کسی نے خبر کر دی، میں آج جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں اسی لیے امام صاحب چغل کے بیان کر رہے ہیں. اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑھ کر گناہ. میرے دوستوں غیبت کیا مت کرو، غیبت مت کیا کرو. اگر امام صاحب نے غیبت کے بیان شروع کر دی اور کوئی غیبت کرنے والے پہنچ گئے اور امام صاحب کو کسی نے بیان کر دیا، بتا دیا میرے بارے میں، اس لیے آج غیبت کی تقریر کر رہے ہیں. نہیں میرے دوستوں بزرگوں، جیسے ماں باپ اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے رات دن خون پسینہ بہاتے ہیں کہ میرے اولاد اچھے ڈھنگ سے جیے کھائے پیے اللہ اکبر سکون کی زندگی گزارے، اسی طرح سے ہر مسجد کا امام یہی چاہتے ہیں کہ میرے علاقے کے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ اتر جائے، عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو جائے. خدا کی قسم کہتا ہوں اگر امام کی بات کو سن کر آپ لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو گیا، خدا کی قسم کہتا ہوں دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آپ کامیاب. سبحان اللہ، واہ واہ. زندہ باد. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے سامنے بہترین آواز کے مالک شاعر ہندوستان طاہر القادری صاحب موجود ہے. ان کی نعت ہم سبوں کو سماعت کرنی ہے، سب لوگ انہیں کے انتظار میں ہیں. آئیے